السلام علیکم۔ ہر امام کی طرح امام حسین علیہ السلام کی امامت کا دور بھی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد شروع ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کے دور میں آپ علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی کی طرح بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام اسی معاہدے کے مطابق عمل کرتے رہے جو آپ علیہ السلام کے بھائی نے معاویہ کے ساتھ کیا تھا۔ یزید کی ولی عہدی معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو صلح کا معاہدہ کیا تھا، اس کے مطابق معاویہ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنائے، لیکن معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بعد یزید کی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح معاویہ نے اسلام میں بادشاہت کے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس نے بہت سے مسلمان سرداروں کو پیسے کی لالچ دے کر یا ڈرا دھمکا کر یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن معاویہ امام حسین علیہ السلام کی اہمیت سے واقف تھا، اس لیے اس نے امام حسین علیہ السلام کو مجبور نہ کیا۔ اس نے یزید کو بھی سمجھایا کہ امام حسین علیہ السلام کو بیعت پہ مجبور کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ بیعت کا تقاضا 15 رجب سن 20 ہجری کو جب معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید خلیفہ بن گیا۔ وہ انتہائی بد فطرت اور برا انسان تھا۔ حکومت ملتے ہی اس نے مدینے کے گورنر ولید ابن عتبہ کو خط لکھا کہ فوراً حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام سے میرے لیے بیعت لے لو، اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ ولید نے ایک دن امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلوایا اور یزید کے لیے بیعت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام بیعت کیے بغیر وہاں سے جانے لگے۔ دربار میں اس وقت مروان ابن حاکم بھی موجود تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے گورنر سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو وہاں سے بیعت کیے بغیر جانے نہ دے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اسے بہت سخت جواب دیا اور دربار سے روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام